إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, अभी खुतबे में मैंने जो आयत शरीफ़ा पढ़ी है, ये आयत शरीफ़ा कुरान पाक के दूसरे पारे की सूरह बक़रा की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया: ए ईमान वालों, इस्लाम में अगर दाखिल होना है तो कामिल व मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, आधा तीतर और आधा बटेर ना करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, यानी बहुत बड़ा दुश्मन है। तो दुश्मन के रास्ते पर चलोगे तो जाहिर सी बात है वो सही रास्ता नहीं दिखाएगा।
بلکہ وہ غلط راستہ دکھائے گا، وہ جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا بلکہ جہنم کا راستہ دکھائے گا، تو اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے، مکمل کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل اسلام کیا ہے؟ کامل اسلام کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ کامل و مکمل اسلام کیا ہے، تو لوگ جواب دیتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا۔ عام طور پر یہ جواب ملتا ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو چیزیں گنوائی گئی ہیں یہ اسلام کا صرف ایک شعبہ ہے، یہ کامل و مکمل اسلام نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اسلام کا ایک شعبہ عبادات کا ہے۔ ابھی اور 4 شعبے باقی ہیں کامل و مکمل اسلام ہونے کے لیے۔ تو صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے، صرف زکوٰۃ دے دینے سے آدمی کامل و مکمل مسلمان اور مومن نہیں ہو جاتا۔ حضرات علماء نے اسلام کے مشہور 5 شعبے گنوائے ہیں۔ کتنے شعبے؟ بولو بھائی، 5 شعبے گنوائے ہیں۔ جب آدمی ان 5 شعبوں میں داخل ہوتا ہے تب جا کے وہ کامل و مکمل مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شعبہ بھی چھوٹتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں، وہ ناقص مسلمان ہے، ابھی اس کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ 5 شعبے کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمانیات کا شعبہ، نمبر 2 عبادات کا شعبہ، نمبر 3 معاملات کا شعبہ، نمبر 4 معاشرت کا شعبہ، اور نمبر 5 اخلاقیات کا شعبہ۔ ان 5 شعبوں کو ملانے پر مکمل اسلام بنتا ہے، اور جو ان 5 شعبوں پر عمل کرتا ہے وہ کامل مسلمان بنتا ہے، کامل مومن بنتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چھوٹتا ہے، یاد رکھ لیں وہ کامل مسلمان نہیں، وہ کامل مومن نہیں، وہ اسلام کے بعض حصوں پر عمل کر رہا ہے، مکمل اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہ کرو، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ کرو۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور یہودیت کو، عیسائیت کو یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے۔ چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایک لمبا زمانہ وہ عیسائیت پر، یہودیت پر باقی رہے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ،
کیا ہم کبھی کبھی یہودیت پر اور عیسائیت بھی عمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بڑے عالم تھے اور اس کے کئی مسائل و احکام ان کو ازبر تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی ہم مسلمان ہی رہیں گے لیکن کبھی کبھی عیسائیت پر بھی عمل کر لیں گے، یہودیت پر بھی عمل کر لیں گے، تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر انکار فرمایا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کبھی اسلام پر، کبھی یہودیت پر، کبھی عیسائیت پر، کبھی فلاں پر، یہ نہیں چلے گا، مکمل طور پر داخل ہونا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، یاد رکھو اگر یہ تورات والے صاحب کتاب حضرت موسیٰ بھی آ جائے تب بھی ان کو میری شریعت پر عمل کرنا ہوگا، ان کو بھی میری شریعت پر، میری کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے معذرت کی، نہیں اللہ کے نبی ایسا ہی میں پڑھ لیا تھا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے بہت ہی اہم اور ضروری آیت ہے، جس میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں نے جو تمہیں اسلام دیا ہے، میں نے جو تمہیں مذہب دیا ہے، میں نے جو تمہیں دھرم دیا ہے، وہ کامل و مکمل دھرم دیا ہے، وہ کامل و مکمل مذہب دیا ہے۔ اس دھرم کے اندر، اس مذہب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اچھا مذہب ہے، بہت ہی سچا مذہب ہے، بہت ہی پیارا مذہب ہے، بہت ہی بہترین مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو دین کے طور پر، مذہب کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو لے کر آئے گا، کسی اور مذہب کو لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کامل مسلمان ہونے کے لیے، مکمل مسلمان، سچا پکا مسلمان بننے کے لیے میں نے جو 5 شعبے گنوائے، ان 5 شعبوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہر شعبے میں بڑی لمبی لمبی تفصیل ہے، ہمارے پاس وقت کا تقاضا، وقت کی قلت ہے، تو میں شارٹ کٹ میں جلدی جلدی آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا۔ ایمان کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے ایمان مفصل میں ذکر کیا ہے۔ ایمان مفصل ہی ایمانیات ہے۔
ایمان مفصل آمنت باللہ، میں کہوں آپ کہیں مسلمان کہیں میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ان تمام کتابوں پر، اس لیے کہ صحیح تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ اللہ نے 104 آسمانی کتابیں نازل کی، 4 مشہور ہیں، بقیہ صحیفے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی نازل کی وہ 104 ہوں یا اس سے زیادہ ہو، تو ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ 1.25 لاکھ انبیاء ہوں، چاہے وہ 1,80,000 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا کم ہو، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ایمان رکھتے ہیں۔ اچھی بری تقدیر کا مطلب کیا؟ اب لوگ کہیں گے دیکھو بھئی اچھا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور برا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمارا کیا قصور؟ بات یہ نہیں ہے۔ اچھی بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں، اللہ اسے ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اللہ ہمارا برا نہیں کرتا، اللہ ہمارا برا نہیں چاہتا، ہمارے لیے ہمارے حق میں وہ چیز بری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں بنگلور کے ایئرپورٹ سے امریکہ جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے یا سعودی جا رہا ہے۔ اب جانے کے لیے وہ ٹیکسی لے کر نکلا، لیکن ٹریفک کی وجہ سے وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا اور اس کی فلائٹ چھوٹ گئی۔ اب وہ مایوس ہوگا، اداس ہوگا، پریشان ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا سپنا ٹوٹ گیا، میری فلائٹ چھوٹ گئی، میں امریکہ نہیں جا سکا، میں سعودی نہیں جا سکا، میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ بھی افسوس کرے گا، اس کے ساتھ والے بھی افسوس کریں گے، گھر والے بھی افسوس کریں گے، بعض رو دیں گے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد خبر آتی ہے کہ جس فلائٹ میں یہ سوار ہونے والا تھا وہ فلائٹ کراش ہو گئی، وہ فلائٹ ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، گر گئی، ختم ہو گئی۔ اب جب یہ خبر سنے گا کہ جس فلائٹ میں میں جانے والا تھا وہ کراش ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، ختم ہو گئی، اب اللہ کا شکر ادا کرے گا، بہت اچھا ہوا جو میں نہیں گیا۔ بات سمجھے؟ وقتی طور پر اسے تکلیف ہوئی کہ میں نہیں جا سکا، اس وقت رویا بھی، گڑایا بھی، مایوس بھی ہوا، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا، وہ نہیں جا سکا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ شکر ادا کرتا ہے، صلاۃ الشکر پڑھتا ہے، جی صدقہ و خیرات کرتا ہے، بہت اچھا ہوا جو میں نہیں گیا۔ اب نہیں تو بعد میں چلے جائیں گے، لیکن اب جاتا تو پورا ہی ختم ہو جاتا۔ تو ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ غیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی 1 مرتبہ مر گیا تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ پیدا ہونے کا سوال نہیں، جنت و جہنم کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں، عذاب قبر اور ثواب قبر کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے
کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹیمپروری زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، وہ انلمیٹڈ زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، خبر کا، ثواب کا، عذاب کا، برزخ کا ہمارے یہاں تصور ہے، اور یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ خبر کے سوالات ہوں گے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، میزان عدل لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، پل صراط ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ایمانیات ہیں۔ اور درمیان میں جو آیا وہ رسلی ہی، تمام رسولوں کو ماننا، تمام پیغمبروں کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کو تو ماننا ہی ہے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا۔ کوئی ہمارے نبی کو نبی مانے، رسول مانے، پیغمبر مانے، آخری نبی نہ مانے، آخری رسول نہ مانے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تو ہمارے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد یا میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے، تو ان کی باتوں کو نہ ماننا، وہ ایک نمبر کے جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ تو ہمارے نبی ہی کے زمانے میں، آخری زمانے میں 2 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود انسی۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کا قتل کروایا۔ پھر اب تک کئی جھوٹے نبی پیدا ہو چکے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب بھولے بھالے لوگ، نادان لوگ یا کم علم لوگ ان کی باتوں میں آ کر، یا ان کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر، یا ان کی جادوگری کو دیکھ کر ان پر ایمان لا لیں اور ان کو نبی مان لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نمبر کا جھوٹا اور کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا۔ آج ایک بہت بڑی تعداد اس کو نبی ماننے والی موجود ہے، مرزا قادیانی کو۔ شکیل بن حنیف ابھی موجود ہے، اورنگ آباد میں بل میں چھپا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اسے مان رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ ابھی موجود ہے، لوگ اسے حضرت عیسیٰ اور مہدی مان رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلے گا قیامت تلک۔ تو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا ہے، ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے رسول آخری رسول، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی اس کا تعلق نہیں، جوتوں سے اس کا سواگت کیا جائے۔ تو یہ ایمانیات ہے، یہ اسلام کا پہلا شعبہ ہے۔ پھر اسلام کا دوسرا شعبہ عبادات کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، تسبیحات کرنا، یہ عبادات ہیں۔ اس کے وقت پر اس کو ادا کرنا، ہر عبادت اس کے وقت پر ہے۔ نماز کے ٹائم پر نماز پڑھیں، روزے کے ٹائم پر روزہ رکھیں،
زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دیں، حج کے موقع پر حج کریں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، ذکر کے لیے وقت نکالیں، درود کے لیے وقت نکالیں اور یہ عبادتیں انجام دیں۔ عبادتیں یہ نکھار پیدا کرتی ہیں، عبادتیں یہ مسلمان کی پہچان ہے، عبادتیں یہ مسلمان کی شان ہے، عبادتیں یہ مسلمان کی آن ہے۔ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو اور روزہ چھوڑنے والا ہو یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دے کر کنجوسی اور بخالت کرتا ہو یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو پیسوں کی گھٹری باندھ کے رکھے اور کبھی حج بیت اللہ نہ کرے، اللہ کے گھر کا دیدار نہ کرے، اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نام کا مسلمان ہے، وہ کام کا مسلمان نہیں، وہ نام کا مسلمان ہے، وہ کام کا مسلمان نہیں۔ ہر چیز کی دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، نام کا اور کام کا۔ صرف نام لگا لینے سے کوئی آدمی کامل و مکمل نہیں بن جاتا۔ ایک آدمی خاکی وردی پہن لیا، صرف پہن لیا، تو صرف اس خاکی وردی کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کامل و مکمل پولیس والا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً اس کو گورنمنٹ سے سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے، یہ ٹریننگ لیا ہوا ہے، یہ سروس کیا ہوا ہے، یہ ڈبل اسٹار، ٹرپل اسٹار، جتنے بھی اسٹار ہو وہ یہ اسٹار ہے، اور چوروں کو پکڑ رہا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑ رہا ہے، لٹیروں کو پکڑ رہا ہے، گناہوں کو روک رہا ہے، جی جرائم کو روک رہا ہے، کرائم کو روک رہا ہے، تب کہیں گے ہاں یہ پولیس والا ہے، یہ کامل پولیس والا ہے۔ خاکی وردی پہن کر رشوت لے رہا ہو، لنچا لے رہا ہو، چوروں کا ساتھ دے رہا ہو، ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہا ہو، لٹوروں کا ساتھ دے رہا ہو، وہ نام کا تو پولیس والا رہے گا، کام کا پولیس والا نہیں رہے گا۔ ایک آدمی سفید کوٹ پہن لیا، وہ چیک کرنے کا آلہ گلے میں ڈال لیا اور فلاں کلینک کے نام سے کلینک کھول لیا، اور اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے، سر کے درد کی دوا، پیٹ کے درد کی دوا دے رہا ہے، جی کینسر کی دوا جا کر شوگر کی دوا دے رہا ہے، شوگر کی دوا جا کر بی پی کی دوا دے رہا ہے، تو اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ ڈاکٹر وہ ہے جس کو سرٹیفکیٹ ملی ہو، ڈاکٹر وہ ہے جو ٹریننگ لیا ہوا ہو، ڈاکٹر وہ ہے جو سروس کیا ہوا ہو، ڈاکٹر وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو اور مریضوں کو صحیح طریقے سے دیکھتا ہو، مریضوں کا صحیح علاج کرتا ہو، تو یہ نام کا بھی ڈاکٹر ہے اور کام کا بھی ڈاکٹر ہے۔ اگر کچھ نہیں کیا، صرف سفید کوٹ پہن لیا، تو وہ نام کا تو ڈاکٹر رہے گا، کام کا ڈاکٹر نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح صرف نام مسلمان رکھ لیا، آدھار میں مسلمان کا نام، آئی ڈی کارڈ میں مسلمان کا نام، راشن کارڈ میں مسلمان کا نام، پین کارڈ میں مسلمان کا نام، باوا مسلمان، دادا مسلمان، عمل کچھ بھی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تقوی، نہ طہارت، کچھ عمل نہیں۔ وہ نام کا تو مسلمان ہوگا، کام کا مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاف صاف بات، اللہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تب جا کر میں تمہارے اسلام کو مانوں گا، تب جا کر میں تمہیں کامل و مکمل مانوں گا۔ تم ادھر بھی، تم ادھر بھی، تم آدھا تیتر بھی، آدھا بٹیر بھی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔
تو اسلام کا پہلا شعبہ ایمانیات کا بہت ضروری ہے، اسلام کا دوسرا شعبہ عبادات کا بہت ضروری ہے۔ ابھی مزید 3 شعبے ہیں، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ۔ یہ 3 شعبے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ ایک جمعہ قبل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ مدینے کے امام تھے، اور مدینے سے ہمارے نبی سے ان کو بڑی محبت تھی، کبھی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ مدینے میں رہتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے وہ مکہ مکرمہ گئے، پھر فوراً مدینہ منورہ آ گئے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میں جیوں تو مدینے میں جیوں اور مروں تو مدینے میں مروں، ان کی خواہش تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب مدینے میں ہوں، نبی کے روضہ اقدس کے قریب ہوں، کچھ اور عبادتیں کر لوں، ریاضتیں کر لوں، نبی پر درود پڑھ لوں، اس لیے کہ دنیا کے اعمال کا ثواب ہی آخرت میں ملتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد ہزاروں قرآن آپ پڑھ لیں، دنیا میں ایک سبحان اللہ آپ نے کہا ہوگا، اس کا مقام زیادہ ہے مرنے کے بعد کے مقابلے میں۔ اللہ کسی کو مرنے کے بعد کچھ عبادتیں کرنے کا بھی موقع دے دیتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے قبر میں قرآن پڑھ رہے تھے، کسی گزرنے والے نے، وہ بھی اللہ والے تھے، دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے، اللہ والے ہیں، کرامت ہے ان کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا اب تک 30,000 قرآن میں نے مکمل کر دیے ہیں۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ 30,000 قرآن۔ تو وہ کہنے لگے ایک کام کرو، یہ 30,000 قرآن تم لے لو، ابھی جو تم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا اس کا ثواب مجھے دے دو۔ تم زندگی کے اعمال کا ثواب زیادہ ہے مرنے کے بعد سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ مروں تو مدینے میں مروں، جیوں تو مدینے میں جیوں، لیکن عمر کتنی ہے معلوم نہیں۔ اسی سوچ و فکر میں آپ سو گئے تو خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو۔ انہوں نے اس طرح اشارہ کیا، ہاتھ کا 5 انگلیاں دکھائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، کیا مطلب ہے ان 5 انگلیوں کا؟ 5 دن میری زندگی ہے، 5 ہفتے ہے، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، علامہ ابن سیرین، یہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ اپنے ایک شاگرد سے کہا حضرت سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھو، اور یہ مت کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، میرا نام مت بتانا، بس خواب کی تعبیر پوچھنا۔ شاگرد گیا علامہ ابن سیرین کے پاس اور ان سے کہا یہ خواب ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، سب سے پہلے بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد خاموش رہا، اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ علامہ ابن سیرین نے خود کہا اس وقت امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو شاگرد نے اب کہا ہاں حضرت ہی نے خواب دیکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا یہ 5 انگلیوں کا مطلب 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے یا 5 سال، یہ نہیں، بلکہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے جس میں اللہ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں سوائے اللہ کے کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک موت بھی ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو امام مالک کو یہ اشارہ دیا گیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، آپ آرام سے رہیں، آپ آرام سے رہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے دعویٰ کیا،
کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس چونٹی کا جو واقعہ ہے مجھے بتائیے، وہ جو چونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان سے بات کی تھی، وہ چونٹی مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ وہ چونٹی تھی یا چونٹا تھا، وہ کیا تھا آپ مجھے بتائیے۔ تو اس عالم نے کیا جواب دیا، اور پوچھنے والے نے یہ بھی بتایا، دلیل سے جواب دینا، ثبوت سے جواب دینا۔ تو اس عالم نے کیا جواب دیا، قرآن و سنت کی روشنی میں آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد